بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 35 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 36 سے ہم پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے، لیکن ٹائم کے حساب سے اگر کچھ آیات رہ گئی تو پھر انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 36 پر غور کریں۔ فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَمَا لِلَّذِينَ فا کا معنی ہوتا ہے پھر، مال کا معنی ہوتا ہے کیا ہو گیا یا کیا ہوا یا کیا ہے۔ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہوا یا کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یعنی اللہ زین کا ترجمہ، فا کا معنی پھر اور مال کا ترجمہ ہم آخر میں کریں گے۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہوا یا کیا ہے۔ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، قبلہ کا معنی ہوتا ہے، قبل کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اور کاف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ آپ کی طرف، آپ کی طرف۔ مہطعین دوڑتے چلے آنے والے ہیں، یعنی دوڑ کر کسی کی طرف آنا، اس میں فاعل کا ذکر، دوڑتے چلے آنے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں۔ یہ اگلی آیت کو بھی ساتھ سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ عن الیمین، عن کا معنی ہوتا ہے سے طرف، اور الیمین دائیں جانب، دائیں جانب سے، وعن الشمال اور بائیں جانب سے، دائیں اور بائیں جانب سے یا بائیں طرف سے۔ ایزین، ایزین کہتے ہیں ٹولیاں بن کر آنا۔ ایزین کا معنی کیا ہے؟ ٹولیاں بن کر آنا، گروہ بن کر آنا، جتھوں کی صورت میں آنا۔ پھر ترجمہ پچھلی آیت کے اوپر جائیں، پہلے 36 نمبر کے اوپر۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں، دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بن کر۔ اب دو آیات آپ کے سامنے جو رکھی ہیں اس کو سمجھیں کہ اللہ نے بات کیوں کی ہے۔ پیچھے آپ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کر کے اور عذاب کا ذکر کر کے جو سوال کر رہے تھے کہ وہ عذاب کب ہے، تو اللہ نے کہا وہ عذاب تو ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو مجرم ہے، باغی ہے،
اور وہ جو خواہشات کرے گا قیامت کے روز اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو اس جہنم سے، اس عذاب سے بچنے والے ہیں اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بننے والے، ان کا ذکر کیا۔ اب ساری باتیں جب اللہ نے واضح طور پر بیان کر دی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ بشارتیں سن کر یا اللہ کی جانب سے عذاب کے اوپر جو ڈرایا گیا تھا اس سے ڈر کر یہ آپ پر ایمان لے آتے، آپ کے فرما بردار بن جاتے، آپ کے اطاعت گزار بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الٹا یہ کیا کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی انہیں نظر آتے ہیں واضح و نصیحت کرتے ہیں، جیسے کہ مکہ کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو یہ جتھوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں آپ پر حملہ آور ہو جاتا، یا کہ آپ کے اوپر تنقید شروع کر دیتے، یا پتھر برسانا شروع کر دیتے، یا گالم گلوچ شروع کر دیتے، یا آپ کو کھینچنا شروع کر دیتے، اور اس کے متعدد واقعات ہیں مکی زندگی کے اندر کہ کس طرح کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی ہیں۔ کبھی بیت اللہ کے اندر آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ مبارکہ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی ہے، اور کبھی آپ کو بہت زیادہ ٹارچر مینٹلی طور پہ کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہونا کیا یہ چاہیے تھا کہ اتنے خیر خواہ پیغمبر جو ان کی بھلائی اور خیر کو چاہنے والے ہیں اس کی بات کو مان لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بطور تعجب یہ بات کی، تعجب کہ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ میرے پیغمبر کی بات مان لیتے، الٹا کیا کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، اور گروہ بن کر، ٹولیاں بن کر، دو دو چار چار لوگ اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ کر دیتے، آپ کو آگ کی تکلیفیں دیتے۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں کی ہے۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں، جیسے کسی کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے، ایسے جو ہی آپ کو دیکھتے تو بھاگ کر آ جاتے اور آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتے۔ اور ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کہیں واز کر رہے ہیں تو وہاں کے شور شرابہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ کہیں آپ کی باتیں سن کے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 کے اندر بھی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ قرآن کو نہیں سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وَأَلْغَوْا فِيهِ، ایک تو سننا نہیں ہے اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی سننے نہیں دینا۔ کیا کرنا ہے؟ شور ڈالنا۔ جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھے تو کیا کرنا ہے؟ شور ڈالنا۔ تو یہ کام یہ کیا کرتے تھے کفار مکہ، اس پر اللہ نے تبصرہ کیا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کی ایک حضوری خواہش کا بھی ذکر کیا جو بالکل بے بنیاد خواہش ہے، جس کا سر اور پاؤں بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، حمزہ استفہام کے لیے کیا؟ یطمع، طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع یطمع، طمع اردو میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیا طمع کرتا ہے؟ کل امرئ منہم، کل میں نہ ہر، اور امرئ کہتے ہیں مرد کو، آدمی کو، منہم ان میں سے، من کا معنی سے ہم ان میں سے، کیا ان میں سے ہر آدمی طمع رکھتا ہے؟ یعنی ان کفار کی بات ہو رہی ہے جو آپ پر حملہ آور ہیں، جو دن رات آپ کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خواہشیں دیکھیں۔ یہ کئی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ پہلی بات ہے ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی نہیں ہے، اور بالفرض آپ کے بقول ہم زندہ ہو بھی گئے تو یہ ساری نعمتیں ہمیں ہی ملنی ہیں، آپ کو وہاں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے، کیا ان میں سے ہر آدمی طمع رکھتا ہے کس بات کا؟
یدخلا کہ اسے داخل کیا جائے گا. یہ یدخلو اصل میں تھا، آن کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آئی. اصل میں کیا تھا؟ یدخلو، اسے داخل کیا جائے گا. مجہول کا صیغہ فعل مضارع ہے. تو لالچ اور طمع کیا ہے؟ خواہش کیا رکھتا ہے ہر آدمی کافروں کا کہ اسے داخل کیا جائے گا جنت نعیم. جنت کا معنی جنت ہی ہے، اور نعیم نعمتوں والی. نعیم سے مراد کیا ہے؟ نعمتوں والی، کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ ان کی خواہش. اور یہ خواہش بھی ایسے ہی تھی کہ بالفرض ایسا ہوگا. تو بالفرض، جیسے ہمارے کلمہ پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بالفرض اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا تو کوئی نہیں، 2-4 دن کی بات ہے، ہم نے کلمہ تو پڑھا نا سونے کا، بلا کر جنت میں تو آنا ہی ہے. یہ عقیدہ عیسائیوں اور یہودیوں کا. یہ لفظ کہنا ہی کفری اور شرکیہ بات. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ بیان کیا کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے مگر چند دن گنتی. پہلی بات ہے ہم نے آگ میں جانا کیوں نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ. سورہ البقرہ پہلے پارے میں 2-3 دفعہ یہ بات ہوئی. اور بالفرض ہم چلے بھی گئے تو چند دن گنتی کی آگ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے. تو یہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والوں نے بنا لیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے سونے کا کلمہ پڑھا. اور اگر چلے بھی گئے تو بالآخر ہم نے پھر بھی جنت میں آنا. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ 2-4 دن کی زندگی جو وہاں کی وہ کتنی لمبی ہے. پہلا دن ہی 50,000 سال. تو پھر آگے کیا بنے؟ فرمایا کہ کیا ان میں سے ہر آدمی طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. اب یہ اس کی خواہش تھی. اس خواہش کے بعد اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کلا، ہر قسم، یعنی جو یہ خواہشات کر رہے ہیں ان کی کوئی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. ہرگز نہیں. انا، بے شک ہم خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہم ان کو مما، اس چیز سے. اصل میں تھا من اور ما. یہ عام طور پہ اکٹھا ہو جائے تو من ما بن جاتا ہے. اصل میں کیا لفظ تھا؟ من سے اور ما وہ چیز. تو اس کو اکٹھا کر دیا گیا مما، اس چیز سے. یعلمون، جسے وہ جانتے ہیں، جسے وہ جانتے ہیں. بے شک ہم نے انہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. اور یہ اشارہ اس پانی کے قطرے کی طرف ہے جس کو منی کا قطرہ کہتے ہیں، جس کو نطفہ کہتے ہیں، جس کی تفصیلی بات ہم سورہ طارق میں کر چکے ہیں. سورہ طارق میں اس کی تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نطفے سے پیدا کیا. اور کئی جگہوں پہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو یہ بھی جانتے ہیں، اپنی حقیقت کو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے. تو جب ان کی پیدائش سے لے کر ان کی ساری زندگی کا ایک عمل موجود ہے تو پھر انہوں نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. اس اللہ نے ان کو زندہ بھی کرنا ہے، لیکن فیصلے اللہ کے چلنے ہیں، فیصلے ان کے نہیں چلنے. اس لیے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ نطفہ ہے، وہ پانی کا قطرہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فلا، پس نہیں، فلا پس نہیں، اقسم، یعنی اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق،
مشرقوں کے رب کی۔ اللہ خود ہی رب ہے اور خود ہی اپنی قسم کھاتا ہے۔ یہ بات کو واضح کرنے کے لیے مشرقوں کے رب کی، یعنی مطلب اپنی اللہ قسم کھاتا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی والمغارب، اور مغربوں کے رب کی۔ تو اکٹھا ترجمہ کیا بنے گا؟ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اچھا، یہ مشارق اور مغارب کے اوپر سورہ الرحمن میں جو ہے وہ تسنیہ لایا گیا، مشرقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ مشارق جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب، مشرق اس ڈائریکشن کو، اس سمت کو کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ شرق، یہ اشراق کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اسی سے جہاں سے روشنی نکلتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے۔ تو سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہمیں تو یہ پتہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ مشرق ایک نہیں، مشرق ایک نہیں۔ جتنے دن سال میں سورج طلوع ہوتا ہے روزانہ مشرق الگ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ سے سورج طلوع ہو تو یہ جو ٹائم کی کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا اور کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بالکل سیدھا یہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اگلے دن تھوڑا سا ادھر سے، پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر سے۔ اب اس سائیڈ والا جو ایریا ہے اس کے دن میں اور رات میں فرق پڑنا شروع ہو جائے، تو جو سورج آگے چلتا جاتا ہے اسی طرح وہ علاقوں کے حساب سے دن اور رات کی ٹائمنگ میں فرق آتا جاتا ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں ہمارے ہاں صبح ہو چکی ہے، تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ابھی رات شروع ہو رہی ہے، ایسے علاقے بھی ہیں یہاں رات کے 12 بجے، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں اس ٹائم فل دھوپ چل رہی ہو، دن چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی جگہ پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مغرب لفظ جہاں کسی چیز کا چھپ جانا، غروب ہو جانا، اس کو مغرب کہتے ہیں۔ لہٰذا سورج کے غروب ہونے کے بھی متعدد مقامات ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس میں چینجنگ آتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ اس لیے کئی مغارب ہیں، کتنی ہیں واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتہ کتنی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح کئی مشارق ہیں، کتنی ہے اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے واضح کی ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ سورج کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی جگہ سے طلوع کرتا ہے، ایک نئی جگہ پہ غروب کرتا ہے، وہ رب کتنا پاور والا ہے، وہ رب کتنا پاور والا ہے کہ سورج دیکھو ایک سورج ہے اور پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب سورج کو چمکتا دمکا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ جب غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غائب جو ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ اشارہ دے دیا کہ جو رب اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، وہ اللہ کل قیامت کو پورے انصاف کے ساتھ جو اچھے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دے گا، جو برے ہیں ان کو اس کی برائی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ انا بے شک ہم لقادرون، لام کا معنی یقیناً، لام کا معنی یقیناً، قادرون قادر ہیں یعنی قدرت رکھنے والے ہیں، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں، قدرت رکھنے والے کس چیز کی؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یہاں تک ہی رہنے دیں، پھر وہ آگے ساری بات جو انشاءاللہ کل ہم مکمل کر
کر لیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اگر ہم آخر تک جائیں گے. تو ان آیات کے اوپر میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اور آپ پر ایمان لانے کی بجائے الٹا آپ پر ہی چڑھ دوڑتے تھے, حملہ آور ہو جاتے تھے, مخالفت میں, دشمنی میں, اللہ نے ان کے اوپر تعجب کیا. یہ کیسی قوم ہے کہ ایک شخص آپ کی بھلائی اور خیر چاہتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو لوگوں نے پتھر برسائے, اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے 7 پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے, بخاری کی روایت, تو کیا کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس بستی کو کچل ڈالیں. تو آپ نے کیا کہا تھا, ان کو نہیں پتا کہ میں ان کا کتنا ویل وشر ہوں, کتنا خیر خواہ ہوں, ان کو نہیں پتا. تو حقیقت یہی ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی خیر خواہ ہیں. تو بھلا کوئی محسن کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے, کوئی خیر خواہ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے, لیکن کفار مکہ حملہ کر رہے تھے. اس پہ اللہ نے کہا کہ انہیں کیا ہے کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے, اس لیے لفظ بولا ہے دائیں جانب سے بائیں جانب سے, یعنی ہر طرف سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو مخالفت عروج پہ ہے کہ وہی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف خواہش بھی ہے کہ بالفرض ہم زندہ ہو بھی گئے تو سارا کچھ ہمیں ملنا, نعمتیں ہمیں ملنی. اس پہ اللہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ خود بھی جانتے ہیں. یعنی حقیقت بتائیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا ذکر کیا. اور ساتھ اللہ نے مشرقوں اور مغربوں کی قسم کھا کر کہا کہ ہم ہر چیز پر کیا ہیں, قدرت رکھنے والے ہیں, ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الشیء الا البلاغ المبین.